سورہ الانفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الانفال پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ لوگ تم سے کار خیر میں رضاکارانہ طور پر دیے ہوئے اموال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجئے ایسے رضاکارانہ طور پر دیے ہوئے اموال اللہ اور اس کے رسول یعنی مسلمانوں کے بیت المال کے ہیں، سو اللہ کا تقوی کرو اور باہمی تعلقات میں اصلاح پیدا کرو، اور اگر تم حقیقی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں سنائی جائیں تو وہ انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کار خیر میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں، حفاظت کا سامان ہے اور عزت والا رزق ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ یہ انعام اس وجہ سے ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں تمہارے مدینہ کے گھر سے جنگ بدر کے موقع پر حق و حکمت کے ساتھ نکال لایا تھا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک جماعت اسے بہت ہی مشکل سمجھتی تھی۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ مخالف اسلام کی صداقت کے متعلق اس کے بعد بھی کہ وہ ان پر واضح ہو چکی ہے تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، گویا اسلام کی طرف دعوت سے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لیکن وہ اس موت کو بہرحال ان قریب دیکھیں گے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ
بكلماته ويقطع دابر الكافرين. اور اے اصحاب نبی، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہیں ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنی پیش گوئیوں کے مطابق حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو قائم اور باطل کو برباد کر دے، گو مجرم اسے کتنا ہی مشکل سمجھیں۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، سو اس نے تمہاری التجا سنی اور کہا، میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 ملائکہ سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ نے اسے صرف ایک بشارت قرار دیا ہے، اور ملائکہ اس لیے نازل کرے گا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ یقیناً سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب اللہ نے تم پر اپنی طرف سے امن دینے کے لیے غنودگی غالب کر دی اور بادل سے پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعہ تمہیں پاک و صاف ہونے کا موقع دے دے، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، اور تمہارے دلوں کی ہمت بندھائے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یہ وہ وقت تھا جب تمہارا رب ملائکہ کو بھی وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں ثابت قدم رکھو، میں ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے روب ڈال دوں گا۔ سو اے مومنو، ان کفار کی گردنوں اور ان کے اوپر سروں پر مارو اور ان کے سب پورے کاٹ ڈالو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ
اور اس کے رسول کی شدید مخالفت کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ایسی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے نتیجہ میں انہیں ہمیشہ سخت سزا دیا کرتا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ اے کفار، یہ تمہاری سزا ہے، سو اسے کچھ تو اس دنیا میں بھگت لو، اور یقین رکھو کہ آخرت میں بھی کافروں کے لیے آگ کا عذاب مقدر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنگ کی حالت میں دو چار ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو شخص ایسے وقت میں اس صورت کے سوا کہ جنگی چال کے لیے جگہ بدل رہا ہو یا اسے کسی دوسری فوج کے ساتھ مل کر حملہ آور ہونا ہو، ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مورد ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پس جنگ بدر کے موقع پر اے مومنو، تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا تھا، اور اے رسول، جب تم نے کنکر پھینکے تھے تو تم نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ نے پھینکے تھے تاکہ دشمنوں کو ہلاک کرے اور تاکہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا، کامل علم والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ جنگ بدر کے نتیجہ میں یہ تو ہو چکا، اور آئندہ کے متعلق بھی جان لو کہ اللہ کافروں کے جنگی منصوبے ہمیشہ کمزور کرتا رہے گا۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے کافرو، اگر تم فیصلے کے خواہاں تھے تو اس جنگ کے نتیجے میں فیصلہ تو تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر جنگ کرو گے تو ہم بھی کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا، خواہ وہ بہت ہی زیادہ ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے کہا تھا ہم نے سنا اور وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، اللہ کے نزدیک سب جانداروں سے بدتر وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان کفار میں کوئی بھلائی بھی جانتا تو یقیناً انہیں قرآن مجید سنوا دیتا، اور اگر موجودہ حالت میں سنوا دے تو وہ پیٹھ پھیر دیں اور اعراض کرنے والے ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندہ کرے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم زندہ کر کے اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جائے جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اس عظیم فتنے سے بچاؤ کر لو جو مخصوص طور پر ان لوگوں ہی کو اپنی زد میں نہیں لے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کا ارتکاب کیا ہوگا، بلکہ دوسرے بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ بدی کے نتیجہ میں سخت سزا دیا کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، سو اس نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی اور تمہیں اچھی چیزیں دیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نادانستہ ان امانتوں میں خیانت کرو جو تمہارے پاس رکھی گئی ہیں۔ وَاعْلَمُوا
انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم۔ اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ یعنی آزمائش ہیں، اور یہ کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کر دینے والا امتیاز قائم کر دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تمہارے متعلق تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور اب بھی وہ تدبیریں کر رہے ہیں، اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جب انہیں ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں، اور یہ اس کے سوا کیا ہے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ان کی داستانیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا الہی اگر یہی دین اسلام سچا ہے، آپ کی طرف سے ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ انہیں اس حالت میں تو عذاب نہیں دے سکتا تھا جبکہ اے رسول تم ان میں موجود تھے، اور نہ اللہ انہیں ایسی حالت میں عذاب دے سکتا تھا کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ
يتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ لیکن اب ان کے پاس کیا عذر ہے کہ اللہ انہیں سزا نہ دے، جبکہ وہ مکہ کی مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی رہنے کے لائق نہیں رہے۔ اس کے حقیقی متولی تو صرف متقی ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کفار میں سے بہت سے لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور اللہ کے اس گھر کے پاس ان کی عبادت سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا اور ہے کیا؟ پس اے بے دینو، لو اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب بھگتو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ اپنے اموال اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ اسی طرح آئندہ بھی یہ اموال خرچ کرتے رہیں گے، آخر یہ خرچ ان کے لیے موجب حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھتا چلا جائے، پھر اس سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر اسے جہنم میں جھونک دے، یہی لوگ زیاں کار ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان سے کہہ دیجئے اگر وہ اب بھی اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کے عواقب سے ان کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر وہ پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو پہلے لوگوں کا معاملہ گزر ہی چکا ہے، وہی سزا کا سلوک ان سے ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دین کے نام سے ایذادہی نہ رہے اور دین کا اختیار کرنا محض اللہ کے لیے ہو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ کی ان کے اعمال پر نظر ہے، ان پر زیادتی نہ ہوگی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔
اور اگر وہ امن کی اس دعوت سے بھی روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ یقیناً تمہارا حامی ہے، کیا ہی اچھا حامی اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔